بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم گریڈ 3 کے سبق نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ارکان اسلام۔ آج ہم ارکان اسلام کا تعارف پڑھیں گے کہ اسلام کے کون سے ارکان ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے۔ بچوں دیکھیے، اپنی اپنی بکس نکال لیجئے اور صفحہ نمبر 11 کے اوپر دیکھیے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جو ساری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دنیا کے ہر موضوع، ہر رشتے کے بارے میں مکمل معلومات دیتا ہے۔ اور بچوں، یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں محبت، بھائی چارہ، رحم دلی، امن اور سلامتی، تمیز اور تہذیب، غرض جو بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام، دین کیا ہے؟ وہ صرف اسلام ہے۔ اور بچوں، آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ جب کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے تو اسے اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسلام کے 5 ارکان پر عمل نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، یعنی یہ ارکان اسلام کی عمارت کے ستون ہیں۔ جس طرح بچوں کوئی بھی عمارت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح اسلام کی عمارت بھی ان 5 ارکان کے بغیر نامکمل ہوتی ہے، اور ان ارکان پر عمل کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان ارکان کو جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کلمہ طیب۔ کلمہ طیب بچوں کیا ہے؟ اسے پڑھ کر ہم نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلے جب مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ دل اور زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن کیا ہے اسلام کا؟ وہ ہے نماز۔ اور نماز ایک عبادت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ تیسرا رکن ہے روزہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کھانے پینے اور ہر برائی سے خود کو روکا جاتا ہے۔ روزے سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں۔ اور بچوں، اب اسلام کا چوتھا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ یہ کچھ مخصوص رقم ہے جو صرف مالدار لوگ، جن کے پاس مال کو جمع کیے ہوئے، جن کی اس کی ایک جو زکوٰۃ ہے اس کی مقدار ہوتی ہے، اس کے مقدار کے مطابق اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس مال میں سے ایک بار اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ رقم مخصوص کی جاتی ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور آگے حج ہے، یہ بھی ایک خاص عبادت ہے، زندگی میں ایک بار ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام ارکان ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں اور ان کو پورا کرنے والا سچا مسلمان کہلاتا ہے۔ بچوں، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ارکان اسلام جو میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، ان میں سے کسی ایک رکن کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ سچا مسلمان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچا مسلمان بننے کے لیے ہمیں ان ارکان پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا۔ آئیے بچے، اب آگے ایکسرسائز کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے اس
سوالات کے جوابات بہت خوبصورت طریقے سے اپنے رائٹ کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کو ورک شیٹ بھی دی جائیں گی اور ان کو بھی آپ نے حل کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، کلمہ، نماز اور روزہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جو آپ کو انفارمیشن ملی وہ آپ نے مختصر یہاں پہ لکھنی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں مختصر آپ نے لکھنا ہے۔ آگے ہے، مندرجہ جملوں پر ٹک یا کراس کا نشان لگائیے۔ نیچے 1 2 3 4 دیے گئے ہیں، آگے اس کے باکس بنے ہوئے ہیں، اور جو ٹک ہے اس پہ ٹک لگانا ہے، جو کراس ہے اس پہ کراس لگانا ہے۔ فرسٹ پہ ہے، نماز دن میں 5 بار ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے، زکوٰۃ میں کھانے پینے اور خیر برائی سے بچتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، روزے مسلمان رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں۔ نمبر 4 ہے، حج زندگی میں 2 بار ضروری ہے۔ آگے دیکھیے بچوں ایک پکچرز آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ رکن ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلا رکن دیکھیے پکچرز کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ اس کے سامنے آپ نے لکھنا ہے۔ نیچے دیکھیں دوسرا رکن ہے نماز، تو جائے نماز کے اوپر جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے نماز۔ اور تیسرا رکن ہے روزہ ہے، نیچے دیکھیں پکچرز کے اندر پھل ہے، کولڈ ڈرنک ہے، چیزیں ہیں، تو یہاں نیچے روزہ لکھنا ہے۔ اور اوپر دیکھیے جو ایک ہاتھ کا نشان دوسرے ہاتھ کو پورٹل کے اندر کچھ ڈال کے دے رہا ہے، تو یہ ہے زکوٰۃ۔ اور نیچے خانہ کعبہ کی پکچر کے نیچے آپ سوچ کے لکھیے کہ یہاں آپ نے کیا لکھنا ہے۔ اب میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں گی، اب یہ ایک آپشن ہے اور یہ آپ نے خود سوچ کر لکھنا ہے۔ آج ہم نے اسلام کے ارکان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا اور اس کی کہ رکن کی اہمیت اور فوائد کا بھی پتہ چلا۔ اسی طرح اس لیسن کے اندر نماز کے فوائد، زکوٰۃ اور کے بارے میں بتایا گیا، روزے کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ کس طرح زکوٰۃ دے کر ہم مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں اور کس طرح روزہ رکھ کر ہم برائیوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔